جی، نماز کی ہم بیان کریں گے سنتیں، کل بیان کی تھی واجبات، یعنی وہ چیزیں جو نماز کے اندر سنت ہیں۔ اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل، یعنی نبی علیہ السلام نے جو کام کیا، کرنے کا حکم دیا، یا کسی نے کیا اور سرکار نے اس کو پسند کر لیا، حضور علیہ السلام کے عمل، قول اور فعل کو، آپ کے طریقے کو سنت کہا گیا ہے۔ اب نماز کے اندر سنت کیا ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا، یعنی ہاتھوں کا اٹھانا، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ سنت۔ ہتھیلیوں کا قبلہ رخ ہونا، یعنی جب ہم ایسے کرتے اللہ، تو یہ جو ہتھیلی ہیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یعنی بعض دوست کیا کرتے ہیں، یعنی آدھی کو گردن جھکا لی اور آدھے کو ہاتھ باندھ کریے، اللہ اکبر۔ تو جب آپ نے ہتھیلی، ہاتھ نہیں کھولے، ہتھیلی قبلہ کی طرف نہیں تھی، تو آپ نے سنت ادا نہیں کی، سنت ادا نہیں کی۔ تو سنت یہ ہے کہ آپ ہاتھ کانوں تک جب اٹھائیں تو ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی جانب ہو۔ امام کا نماز کی تمام تکبیروں کو بلند آواز سے کہنا، یعنی جو امامت کرائے وہ جتنی تکبیرات ہیں، تکبیر تحریمہ یا باقی تکبیرات، وہ بلند آواز سے کہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہ پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، آہستہ پڑھنا، اور فاتحہ کے بعد آہستہ آمین کہنا، یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ سنت۔ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت تکبیر کہنا، اور ہر رکعت کے اول میں آہستہ بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی رکن ادا کر رہے ہیں، یعنی آپ رکوع میں گئے تو اونچی آواز سے تکبیر کہیں، سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھے پھر گئے، اور ہر رکعت کے شروع میں آہستہ آواز میں بسم اللہ شریف پڑھ لیں، تو یہ سنت ہے۔ یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کے الحمد شریف کی تلاوت کریں۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ پڑھنا، الحمد شریف پڑھنا۔ رکوع و سجود میں 3 بار تسبیح پڑھنا، یہ سنت ہے۔ رکوع اور سجود میں، سجدے میں، رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا، ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ کر انگلیاں کھلی رہیں، سر اور کمر برابر ہو جائے۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا، تنہا نماز پڑھنے والا دونوں کہے، یہ سنت ہے، یہ عمل سنت ہے۔ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ جب رکوع کرے ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں، اور رکوع کے اندر بالکل تمہاری کمر جب رکوع کریں سیدھی ہونی چاہیے، مرد کے لیے یہی حکم ہے، یعنی اچھے طریقے سے رکوع کیا جائے۔ اور پھر اٹھتے وقت رکوع سے اور سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ دونوں گھٹنوں پر یعنی ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی رکھنا اٹھتے وقت، اس کے برعکس یعنی الٹ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، جیسے میں نے کل بھی غالباً ذکر کی تھی آپ کے ہاں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جب سجدہ کریں تو پاؤں کی کم از کم انگوٹھے اور دونوں گھٹنے اور ناک اور پیشانی اور ہاتھ کی دونوں ہتھیلی، 7 ہڈیاں کم از کم سرکار نے فرمایا مجھے حکم ہوا ان پر سجدہ کروں۔ اور مرد کے لیے کیا ہے؟ وہ ذرا کھلا سجدہ کرے، سکڑ کے نہیں کرے، یعنی اس کا یہ چیزیں جو ہیں
ہاتھ جو ہے اس کے پہلو سے جدا ہوں، رانیں جو ہیں اس کے پیٹ سے الگ ہونی چاہیے، اس کی سرین اس کی پنڈلیوں سے الگ ہوں۔ عورت اس کے برعکس سجدہ کرے گی۔ مرد کا جو ہے وہ اس طرح سجدہ کرنا بھی سنت ہے۔ قلائیاں یعنی یہ زمین سے اونچی ہونی چاہیے۔ اگر صف کے اندر ہو تو پھر ذرا اس کا لحاظ کر لے۔ یہ بھی یاد رکھیں، جب با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو صف کے اندر ہوں تو پھر کلائیاں کھولنا اور اس کا بھی کچھ دھیان سے، یعنی اتنی زیادہ بھی نہ کھولیں کہ ساتھ والا نمازی تنگ ہو جائے، یہ بھی بڑا دھیان سے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان داہنا قدم کھڑا کر کے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا، یہ سنت ہے۔ ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا، یعنی کہ رانوں کے اوپر رکھنا، اور دونوں پاؤں کی تمام انگلیاں کا پیٹ زمین پر لگے، یہ سنت ہے۔ یعنی آپ جب سجدے میں جائیں تو اگر 10 کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگے تو کیا ہی بات ہے، پھر تو سنت ہے، لیکن کم از کم انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلی تو لگی ہونی چاہیے۔ بعض دو جب سجدہ کرتے پیچھے سے ٹانگیں اٹھا دیتے ہیں، تو یہ علماء نے مکروہ لکھا ہے، ٹانگیں پیچھے سے اٹھا دیتے ہیں، حالانکہ ٹانگیں زمین پر لگنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح بلند آواز کے ساتھ امام کا سلام کہنا، لیکن دوسرا پہلے کی نسبت کچھ آہستہ کہنا، اور یہ جو چیزیں بیان ہوئی یہ سنت ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھو اگر بھول کر کوئی رہ گئی تو اس پہ سجدہ سہوری نماز ہو جائے گی۔ نماز جس نے قصدن چھوڑی، عادت بنا لی، وہ گناہ گار ہے۔ اور سنت کا حکم کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرنا لازم ہے، ادا کرو، ثواب ہے۔ سنت کو چھوڑو گے جان بوجھ کے گناہ گار ہے، اور انکار کرو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے۔ تو یہ تھی آج کے درس میں نماز کے اندر جو چیزیں کیا ہیں، سنت کیا ہیں، سنت، نماز کی سنتیں۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم پڑھیں گے نماز کو توڑنے والی چیزیں، جن کاموں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔